بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ایک دوسرے پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ پیغمبر بہت سارے آئے ہیں اور ان پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پیغمبروں میں سے 25 کا قرآن پاک کے اندر نام مذکور ہے۔ ان کے علاوہ انبیاء اکرام کے نام قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے الرسول، المرسلین، من النبیین، انبیاء اس قسم کے الفاظ سے جمع کے صیغوں سے تعبیر کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کے مسلمان ہونے کے لیے ان سب کے نام اور گنتی جاننا ضروری نہیں ہے۔ بس اتنا ایمان لے آنا کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں یہ سارے کے سارے برحق ہیں، سچے ہیں۔ ہر نبی کی امت کے ذمہ تھا کہ وہ اپنی نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ 25 کے نام قرآن پاک میں ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ان آیات کے نزول کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی ہے، کیونکہ پچھلے 2 پاروں میں مسلسل مدینہ اور ارد گرد آباد لوگوں کو، چاہے وہ یہود ہوں چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور جب اتنا زیادہ سمجھانے کی کوشش کی جائے پھر بھی وہ بات کو نہ سمجھیں تو گرانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ اے پیغمبر، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں اور مختلف درجات کے آئے ہیں، اور ان کو مختلف طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا رہا ہے، تو اس لیے وہ بھی سارے کے سارے اپنی محنت کی وجہ سے کامیاب گئے ہیں۔ آپ بھی 100% کامیاب ہیں، اس لیے زیادہ پریشانی نہ لیا کریں۔ ہدایت جن کے نصیب میں ہوگی ان کو مل جائے گی، اور جن کے نصیب میں نہیں ہوگی ان کو نہیں ملے گی۔ آپ اپنی محنت اور کوشش کرتے چلے جائیں۔ تو یہ بہت سارے پیغمبر ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا والد بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنایا، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے لمبی عمر عطا فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا۔ یوں کسی کو صبر زیادہ دیا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، تو مختلف اعتبار سے مختلف انبیاء اکرام کو ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے، اور مسلمانوں کا یہی ایمان ہے۔ لیکن کچھ احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو، انبیاء اکرام میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دینے سے منع کیا۔ وہ منع کرنے کے اسباب کچھ اور ہیں، انشاءاللہ ان پر بات کرتے ہیں۔ تو وہ حدیث جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک مسلمان کسی یہودی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہودی نے کہا کہ بخدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو اس پر مسلمان سے برداشت نہ ہو سکا، اور اس نے اٹھ کر یہودی کو ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ کیا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ فضیلت عطا کی ہے؟ تو وہ یہودی وہاں سے اٹھا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ مجھے اس طرح سے اس بات پر مسلمان نے مارا ہے۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مجھے باقی انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جس وقت سبھی پر غشی طاری ہوگی، بے ہوشی طاری ہوگی، تو سب سے پہلے جس کو ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جب میں ہوش میں آؤں گا، بے ہوشی سے نکلوں گا، اٹھوں گا، تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے ہوش آیا یا وہ سرے سے بے ہوشی ہی نہیں ہوئے۔ اس بے ہوشی کے بدلے میں جو طور پہاڑ پر اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی، تو اس تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، اور باقی جو بنی اسرائیل کے سردار تھے وہ سرے سے جان ہی سے چلے گئے تھے، جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ تو چونکہ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ غشی ہو گئی تھی، اس لیے اس کے بدلے میں قیامت میں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غشی طاری ہی نہ کی ہو۔ اور پھر آپ نے اسی بات کو کہا کہ انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضیلت نہ دیا کرو، اس کے مختلف وجوہ ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تواضع کی وجہ سے ارشاد فرمائی کہ ہم ظاہر ہے کہ اگر واقعی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوں، تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تعریف اپنے منہ سے نہ کریں، اور یہ مناسب بھی نہیں ہوتا، تو آپ نے تواضعاً ایسا فرمایا ہو۔ اور ایک وجہ اس کی جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں، جس معاملے میں چاہتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو بس اجمال پر ایمان لے آنا چاہیے، اور اس کو بحث مباحثے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، اور خاص طور پر محض خاندانی تعصب کی بنیاد پر اس کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دے رہے تھے یہودی ہونے کی وجہ سے، اور یہ مسلمان فضیلت دے رہے تھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو اس سے تعصب پھیلتا ہے، بحث مباحثہ اور تکرار وجود میں آتا ہے، اور جب تکرار وجود میں آتا ہے تو پھر بات صرف فضیلت تک نہیں رہتی، بلکہ فضیلت سے گزر کر دوسرے کی تحقیر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی ہم اپنی امت کو بچانا چاہتے تھے کہ میری امت محض تعصب کی بنیاد پر اس بحث میں نہ پڑے، اور البتہ جو دلیل کی بنیاد پر اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے، صحیح ہے، اور سارے کے سارے انبیاء کرام برگزیدہ ہیں، اور ان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اونچی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہونے کے اعتبار سے معروف اور مشہور ہیں، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی واسطہ کے ہم کلامی فرمائی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بدرجہ بلندی عطا فرمائی۔ اس سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو محض کسی ایک بات میں فضیلت نہیں ہے، بلکہ بے شمار درجات، بے شمار صفات کے اعتبار سے باقی سب پر فضیلت حاصل ہے، اور اس میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور ہم نے ان کو ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے،
ان کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ یہود یہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے، اس لیے حفاظت کے لیے حضرت جبریل ساتھ رہا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ آپس میں قتال نہ کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے اور ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کو اپنا لیا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ آپس میں قتال نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو انبیاء اکرام کے آنے کے بعد اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی امت ہو جائیں تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ فرشتے سارے کے سارے ایک ہی امت ہیں، کسی میں کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں ہے، سب ایک ہی مذہب کے ہیں، ایک ہی طریقہ کار کے ہیں، جو اللہ نے کہہ دیا بس اس پر عمل ہو گیا۔ تو اگر مقصود انسانوں اور جنوں میں بھی یہی ہوتا تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن یہاں پر مقصود یہ نہیں تھا۔ اگر مقصود یہ ہوتا تو پھر ان کو پیدا کرنے کی سرے سے ضرورت ہی نہ ہوتی، بلکہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، اور ایمان والوں کے لیے اور ٹھکانہ ہے اور کفر والوں کے لیے اور ٹھکانہ ہے۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ انبیاء کرام کے آنے کے بعد اگر اللہ چاہتے تو کوئی اختلاف نہ رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے نہیں ہیں۔ اپنے اختیار سے جو بندہ ایمان لائے گا بس وہ جزا کا مستحق ہے، اپنے اختیار سے جو برائی کی طرف بڑھے گا وہ سزا کا مستحق ہے۔ یہی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست والوں میں شامل فرمائے اور اسی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔